بسم اللہ الرحمن الرحیم وواضعہ الشیخ عبد القاہر الجرجانی المتوفی سنہ 471 ہجری۔ علم معانی شروع کیا۔ بلاغت کا پہلا علم معانی ہے۔ علم معانی کا موضوع بھی بتا دیا و اس کی تعریف بھی کر لیا۔ آج واضح علم معانی کو کس نے بنایا؟ سب سے پہلے علم معانی کو بالکل علم کی شکل میں تدوین اور تالیف کرنے والا شیخ عبد القاہر جرجانی صاحب ہے۔ شیخ عبد القاہر جرجانی، یہ گرگان ایران میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے۔ اس کو چونکہ عربی میں گاف استعمال نہیں ہوتا ہے نا، تو عربی میں گرگان نہیں کہتے، جرجان کہتے ہیں۔ ہاں، اصل میں گرگان ہے۔ ہاں جی، گاف کو جیم بناتے ہیں۔ تو یہ عبد القاہر جرجانی صاحب ہے، جس کی کتاب آپ پہلے سال میں پڑھنے کی توفیق حاصل کیا، عوامل جرجانی، شرح عوامل جو آپ پڑھتے تھے نا، وہی عوامل گرگانی۔ ہاں، یہ جرجانی صاحب ہے، اور اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان میں سے ایک کتاب وہی جامع المقدمات میں ہے، اور یہ دنیا سے چلے گئے ہیں سنہ 471 ہجری میں۔ دیکھو یہ بہت پرانا علماء میں سے ہے، علم ادب 471 ہجری، تقریباً شیخ مفید، شیخ صدوق کے زمانے کا بندہ ہے، اور یہ غیبت کبریٰ امام کا کب ہوا ہے؟ 275 ہجری میں ہوا ہے میرے خیال میں، امام زمان، تو تقریباً 300-400 صدی میں یہ بڑے بزرگ علماء تھے جنہوں نے علم کی خدمت کی ہے۔ اور وَاِسْتِمْدَادُهُ مِنَ الْكِتَابِ الشَّرِيفِ وَالْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَالْكَلَامِ الْعَرَبِ۔ اور پانچویں بات یہ چل رہی ہے کہ علم معانی کو کہاں سے حاصل کیا ہے؟ استمداد یعنی حاصل کرنا۔ علم معانی قرآن کریم سے حاصل کیا ہے، اور حدیث نبوی سے حاصل کیا ہے، اور کلام عرب سے حاصل کیا ہے، کیونکہ علم معانی میں جو قوانین بتائیں گے نا، وہ ان چیزوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ ہاں، ہوا سے تو نہیں لیا ہے، آسمان سے تو نہیں لیا۔ بس یہاں سے آگے بالکل آسان گفتگو ہوگی، اور اس کا خلاصہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا بتائیں گے، اور عبارت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْمَعَانِيَ جَمْعُ مَعْنًى وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْمَقْصُودُ۔ علم معانی کہا تو معانی کسے کہتے ہیں لغت میں، اصطلاح میں؟ تو کہہ رہے کہ معنی اس مفعول کا صیغہ ہے، معانی اس کا جمع ہے۔ معانی معنی کا جمع ہے نا، معنی انا یعنی سے ہے۔ انا یعنی کا معنی قصد کرنا، قصد یقصدو، ارادہ کرنے کا معنی ہے۔ تو معنی کا معنی کیا ہوگا؟ معنی کا معنی تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، معنی، اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ تو معنی یعنی مقصود، جس چیز کو ارادہ کیا جاتا ہے اس کو لغت میں معنی کہتے ہیں۔ اور اصطلاح بیانیین، علم بیان والوں کے اصطلاح میں انسان کے ذہن میں جو چیز تصور ہوتی ہے، جو ذہن میں بات آئی ہے، اس کو لفظ کے ذریعے سے تعبیر کرنے کا نام معنی ہے۔ علم معنی جو کہا ہے نا، معنی یعنی انسان اپنے ذہن میں جو بات آ گئی ہے، یا ذہن میں جو بات تصور ہوا ہے، اس کو بیان کرنے کا مطلب معانی ہے، معنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مطلب آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جملے کی شکل میں ادا کرنا ہوگا، جملہ یا کلام کی شکل میں۔ جملہ اور کلام آپس میں کیا نسبت ہے؟ تو مغنی میں پڑھا ہے نا، مغنی ثانی کے شروع میں بتایا تھا کہ بعض علماء نے کہا جملہ اور کلام مساوی ہے، برابر ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، جملہ عام ہے، کلام خاص ہے۔ تو جو بھی ہو، بہرحال خاص ہو، عام ہو، مساوی ہو، جملہ یا کلام دو چیزوں پر مشتمل ہونا چاہے۔ ایک مسند کے نام سے ہے، دوسرا مسند الیہ، اور ان کے آپس میں ایک چیز ہونی چاہے، اس کا نام ہے نسبت۔ تو ٹوٹل کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ 3 چیزیں۔ کلام کن چیزوں پر مشتمل ہونی چاہیے؟ 3 چیزوں پر۔ ایک مسند ہے، جس کو محکوم بہ بھی کہتے ہیں، مخبر بہ بھی کہتے ہیں،
اور علم منطق کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مسند کو محمول بھی کہتے ہیں۔ ہاں دوسری چیز کا نام مسند الیہ ہے، جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اس کا دوسرا نام محکوم علیہ ہے، تیسرا نام مخبر عنہ ہے، اور منطق کے لحاظ سے موضوع بھی کہتے ہیں۔ 4 نام ہے اسی کا۔ تیسری چیز مسند الیہ کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے، اور مسند کو مسند الیہ کی طرف نسبت دینے کا نام اسناد ہے۔ اسناد یعنی نسبت دینا۔ یہ 3 بنیادی ستون ہے، رکن ہے کلام کا، اور اس کے علاوہ اضافی چیزیں ہیں، وہ سب جو ہے ستون کلام نہیں ہیں، کلام کا رکن شمار نہیں ہوگا۔ جس طرح مفعول کلام کا رکن نہیں ہے، حال کلام کا رکن نہیں ہے، تمیز اور مفعول کے سارے اقسام، مفعول معہ ہے، مفعول اللہ ہے، مفعول مطلق ہے، بہرحال جتنے بھی کلام کا رکن نہیں ہے بلکہ قید زائد شمار ہوتا ہے۔ اما موصول کا صلہ مضاف کا مضاف الیہ، یہ دونوں اضافی نہیں ہیں، قید اضافی نہیں ہے، بلکہ موصول کے لیے صلہ ہونا ضروری ہے، مضاف کے لیے مضاف الیہ ہونا ضروری ہے۔ بس یہاں تک عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد آگے مزید اور بھی باتیں ہیں وہ بتائیں گے، اس سے خلاصے کی ضرورت نہیں ہے نا، بہت آسان ہے جو پہلے پڑھا ہوا ہے۔ وَعَلَمْ جان لو ان المعانی جمع معنن، معانی معنی کا جمع ہے، وَهُوَ فِي اللغة المقصود، اور یہ معنی لغت کے اعتبار سے مقصود کو کہا جاتا ہے، یعنی جس چیز کو انسان ارادہ کرتا ہے اس چیز کا نام معنی ہے۔ وفی اصطلاح البیانیین، اور علم بیان والوں کے اصطلاح میں معنی کا مطلب ہے هو التعبیر باللفظ عما يتصوره الذہن، یعنی جو انسان کے ذہن نے تصور کیا ہے اس کو الفاظ میں تعبیر کرنے کا نام معنی ہے۔ او هو الصورۃ الذہنیہ، صورت ذہنیہ، ہاں، یا ذہنی صورت کو معنی کہتا ہے، من حیث تقصد من اللفظ، اس لحاظ سے کہ وہ لفظ سے ارادہ کیا جاتا ہے۔ یہ 2 مطلب ہے، دونوں تقریباً ایک جیسے اسے عبارت مختلف لائے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ لِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَيْن، یہ بات جان لو کہ ہر جملے کے 2 رکن ہیں۔ مُسْنَدًا، ایک چیز مسند ہے، وَيُسَمَّى مَحْكُومًا بِهِ أَوْ مُخْبَرًا بِهِ، اس مستد کو محکوماً بھی اور مخبراً بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مسنداً الیہ، اور دوسرا رکن کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، وَيُسَمَّى مَحْكُومًا عَلَيْهِ أَوْ مُخْبَرًا عَنْهُ، اور مسند الیہ کا اگلا نام کیا ہے؟ محکوماً علیہ ہے یا مخبراً عنہ ہے۔ وَأَمَّا النِّسْبَةُ الَّتِي بَيْنَهُمَا فَتُدْعَى إِسْنَادًا، اور ان دونوں کے آپس میں جو رابطہ ہے اس رابطے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسناد کہا جاتا ہے۔ وَمَا زَادَ عَلَى الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، اور جو کچھ مسند الیہ سے اضافہ ہو، زیادہ ہو، من مفعول وحال وتمیز ونحوها، جیسا کہ مفعول ہو یا حال ہو، تمیز ہو اور اس جیسے ہو، تو فَهُوَ قَيْدٌ زَائِدٌ عَلَى تَكْوِينِهَا، وہ کلام کے خلقت سے قید زائد ہے۔ تکوین معنی کلام کی ایجاد سے اضافی چیز ہے۔ کلام تو بن جائے گا مسند الیہ سے، باقی چیزیں کیا ہے؟ قید زائد، ایکسٹرا ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹرا کہتے ہیں نا، ایکسٹرا ہے۔ الا صلۃ الموصول والمضاف الیہ، مگر موصول کا صلہ اضافی نہیں ہے، قید اضافی نہیں ہے، اور مضاف کا مضاف الیہ، یہ بھی اضافہ نہیں ہے، کیونکہ مضاف جب تک مضاف الیہ نہ ہو معنی پورا نہیں دیتا ہے نا۔ موصول کا صلہ نہ ہو تو موصول کا معنی پورا نہیں ہوگا۔ والاسناد انضمام کلمۃ المسند الی اخری المسند الیہ، اسناد کا کیا مطلب ہے؟ اسناد یعنی باب افعال سے نا نسبت دینا، ایک کو دوسرے کی طرف نسبت دینے کو اسناد کہتے ہیں۔ تو ایک کلمہ دوسرے کلمے کی طرف نسبت دینا ہے۔ انضمام کلمۃ المسند، کلمہ مسند کو دوسرے کلمے کے ساتھ، دوسرا سے مراد یعنی مسند الیہ کے ساتھ ملانا، انضمام یعنی ملانا، مسند الیہ کو مسند الیہ کے ساتھ ملانے کا نام اسناد ہے۔ علی وجہ یفید الحکم باحداہما علی الاخری ثبوتا او نفیا، اور یہ ایک کلمہ دوسرے کے کلمے کی طرف ملانا، کیسا ملانا؟ کس طرح ملانا چاہیے؟ اس طرح ملانا چاہیے
کہ ایک کا حکم دوسرے کے اوپر ہونے کا فائدہ دے، یا ثبوت کا حکم آنا چاہے اگر کلام مثبت ہو یعنی کلام موجب ہو، او نفین یا نفی کا حکم آنا چاہیے اگر کلام منفی ہو۔ مثال میں کہتے ہیں کل انسان حیوان، کہتے ہیں نا منطق میں ہر انسان حیوان ہے، یہ کہاں حیوان کو انسان کے ساتھ ملایا ہے، نسبت دیا ہے، اس بات کی شکل میں موجبہ ہے، ثبوت ہے، کلام مثبت ہے، پلس ہے، نفی یعنی مائنس ہو جائے گا، نہیں وہ پلس مائنس نہیں کہتے ہیں نا، مثبت منفی جملے کو کیا کہتے ہیں؟ مثبت جملے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ کہنا چاہیے، پلس مائنس تو وہ ریاضی میں استعمال ہوتا ہے نا۔ تو خلاصہ یہ بات تو واضح ہو گیا، نہ ہو مثال دے رہے ہیں اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بس اسی میں دونوں جملے آ گئے۔ جملے مثبت کون سا ہے آپ خود بتاؤ؟ اللہ واحد لا شریک لہ، یہ منفی ہے، دو جملے اسی میں بتا دیے۔ ومواضع المسند ثمانیۃ، کلام عرب میں مسند کے 8 موارد ہے، یعنی کلام عرب میں کتنی چیزیں مسند واقع ہوتی ہیں؟ 8 چیزیں، اور مسند الیہ کی 6 چیزیں ہیں، وہ اگلے صفحے میں بتائیں گے، وہ ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 خبر المبتدا، مبتدا کی خبر مسند واقع ہوتا ہے، مبتدا کے خبر کو مسند کہتے ہیں، وہ قادر فی من قولک اللہ قادر، یہاں پہ اللہ قادر، اللہ قدرت مند ہے، اللہ مبتدا ہے، قادر خبر ہے، اور قادرین کو کیا کہیں گے؟ مسند کہیں گے، خبر بھی کہتے ہیں، مسند بھی کہتے ہیں، اور اللہ مسند الیہ، اللہ مسند الیہ ہے، یا مبتدا ہے یا موضوع ہے منطق کے لحاظ سے۔ نمبر 2 والفعل التام، فعل تام، اب فعل تام کہنے سے کیا خارج ہو گیا؟ افعال ناقصہ یہاں سے خارج ہے، افعال ناقصہ کے بارے میں اختلاف ہے، اور فعل تام مسند واقع ہوگا، نہ ہو حضر من قولک حضر الامیر، فعل کی مثال یہ ہے کہ امیر حاضر ہوا، امیر حاضر ہوا، اس مثال میں حضرہ فعل ہے، امیر فاعل ہے، حضرہ کو مسند کہتے ہیں، فعل ہے، فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ یہ حضرہ فعل تام ہے نا؟ فعل تامہ ہے، افعال ناقصہ تو نہیں ہے، فعل و فاعل، فعل و فاعل جملہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 و اسم الفعل، اسماء افعال، اسماء افعال مسند ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، اس کا فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، نہ ہو ہیہات و وی و آمین، 3 مثال دیا، افعال اسماء الافعال، نہ ہو میں تفصیلاً بتایا نا، اسماء افعال تقریباً 10-12 صیغے ہے، اور کچھ فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے، کچھ فعل مضارع کے معنی میں آتا ہے، کچھ فعل امر کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ 3 مثالیں دی، ہیہاتا یہ فعل ماضی کے معنی ہے، ہیہات یعنی بعدا دور ہو گیا، وی کا معنی شاید افسوس کا معنی ہو یا تعجب کا معنی ہو، تعجب کرتا ہوں، یہ فعل مضارع کا معنی ہے۔ آمین، آمین یعنی استجب، ابھی آپ کوئی دعا مانگے تو آپ آمین کہتے نہیں کہتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آمین کا کیا مطلب ہے۔ آمین یعنی اللہ سے درخواست کرے کہ قبول کریں، دعا کو مان لے، استجب، آمین یہ فعل امر کا معنی دے رہے ہیں۔ استجب کا معنی ہے استجب، استجابت کرو، جب مولوی صاحب دعا کرے تو سارے مل کر آمین کہیں گے، سب جو ہے اللہ سے درخواست کریں کہ پروردگار اس کی دعا کو مان لو، منظور کرو اپنے درگاہ میں، آمین الہی آمین کہتے ہیں، بس سفارش کرتے ہیں نا، اس طرح کوئی سیاسی جلسے میں قرارداد منظور کرتے ہیں تو سب کیا ہے اس کی تائید کرتے نہیں کہتے ہیں، بے شک بے شک کہتے ہیں، یا منظور، یا اگر نہ ماننا ہو تو نہ منظور ہے، تو یہ آمین کا مطلب بھی اسی طرح ہے کہ پروردگار اس دعا کو مان لے مہربانی کر کے۔ نمبر 4 والمبتدا، والمبتدا الوصف المستغنی عن الخبر بمرفوعہ، مسند کے 8 چیزوں میں سے چوتھی چیز مبتداء وصفی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، مبتدا کے 2 قسم ہیں، ایک مبتدا اسمی ہے، ایک مبتدا وصفی ہے۔
تو مبتدائی اسمی تو مسند الیہ ہوتا ہے. مبتدائی وصف المستغنی عن الخبر بمرفوعہ، اور وہ مبتدائی وصفی خبر سے بے نیاز ہے اپنے مرفوع کی وجہ سے، کیونکہ مبتدائی وصفی کے بعد فاعل صاد مصد خبر کہتے ہیں. مبتدائی وصفی کے بعد مبتدا خبر نہیں کہتے ہیں، صد مصد فاعل صاد مصد خبر. جیسے کہ اقائم زیدون والی مثال دیا تھا نا، اقائم زیدون میں حمزہ استفہام قائم مبتدائی وصفی، زیدون فاعل علیہ السلام، صاد مصد خبر، یعنی ایسا فاعل جو خبر کی جگہ کو روکا ہوا ہے، یعنی خبر کی جگہ پر بیٹھا ہے اور خبر کی کرسی پر قبضہ کیا ہے. ہاں، ناجائز قبضہ ہو یا جائز قبضہ ہو فرق نہیں ہے. والمبتدا الوصف، مبتدا وصفی مسند ہے المستغنی عن الخبر بمرفوعہ، وہ مبتدا وصفی اپنے مرفوع کی وجہ سے خبر سے بے نیاز ہے. نحو مثال دیتا ہے عارف من قولک عارف اخوک قدر الانصاف، کیا تمہارا بھائی انصاف کی قدر جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ عارف جاننا حمزہ استفہام ہے نا، کیا تمہارا بھائی انصاف اور عدالت کی قدر جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ پوچھ رہا ہے. تو اگر آپ کا بھائی جانتا ہے تو وہ عدالت میں جائے گا، ورنہ اپنے ظلم و زیادتی کو جاری رکھے گا. یہاں پہ عارف جو ہے اب حمزہ استفہام عارفون مبتدا وصفی کہلاتا ہے. ترکیب کرو، عارفون کو کیا کہیں گے؟ مبتدا وصف، اخوکا فاعل صد مصد خبر، قدر الانصاف مضاف مضاف الیہ من کر مفعول ہے، عارفون کا مفعول ہے. بس یہ مسند کے 8 میں سے 4 ہو گئے. 5واں و اخبار النواسخ کانا و نظائرہا و انا و نظائرہا، اور نواسخ جو مبتدا خبر کے اعراب کو توڑنے والے ہیں ان کی جو خبریں ہیں نا وہ مسند ہے. جیسے کہ کانا کی خبر، و نظائرہا کانا کے ہم مثل افعال ناقصہ کے ساری جو خبر ہے وہ مسند ہے. اور انا اور اس کے نظائر یعنی مبتدا کیا ہے؟ حروف مشبہہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6 ہے نا، 6 ہے یا 5 ہے؟ 6 ہے. انا لیتا 6 ہو گیا، 5 ہو گیا. تو یہ سارے حروف مشبہہ بالفعل کی خبر ہے مسند. انا اور اس کے نظائر، انا کے جو ہم مثل حروف ہے، انا 1، انا 2، لیتا 3، لاکنہ 4، لعلہ 5، کانا 6 ہو گیا نا. 6 حروف مشبہہ بالفعل اور افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال قلوب، یہ سب جو ہے شرع عوامل سے پڑھ کے آیا ہے نا. نظائر اس کے ہم مثل، صرف کانا کی بات تو نہیں کر رہا ہے، اس کے ہم مثل جو ہے جتنے بھی افعال ناقصہ ہے وہ بھی مسند اس کی خبر مسند ہے. ان کا اسم کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، کیونکہ کانا کا اسم بھی ہوتا ہے خبر بھی ہوتا ہے. کانا کا اسم و خبر اصل میں کیا ہوتا تھا؟ مبتدا خبر. پھر مبتدا خبر کے سر پر یہ بیٹھ کیا اور اپنے لیے اسم بنایا، اپنے لیے خبر بنا دیا. یہ ساری باتیں علم نحو میں آپ کو بتایا ہے. یہاں پہ علم معانی میں یہ اسی چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم جلدی میں آگے جا رہے ہیں. کوئی دقت کی باتیں نہیں ہیں. دقیق ہے کیا؟ آسان ہے، بالکل آسان ہے. نمبر 6 والمفعول الثانی. بس یہ حاشیہ والوں کو بس لکھنے کا ٹائم مل گیا اس لیے اتنا شرح لکھا ہے اور بہت ساری تمرینات بھی دیا ہے. تو ہماری مرضی ہے ہم پڑھے یا نہ پڑھے، کیونکہ اصل جو بحث ہے وہ اوپر والے ہیں. دیکھو یہاں سے نیچے تو یہ ساری چیزیں نیچے. مفعول ثانی لظن و اخواتہا، مسند کے چھٹا قسم جو ہے نا ظنہ اور اس کے بہنوں کے دوسرا مفعول مسند ہے. پہلا مفعول کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. ظنہ افعال قلوب کہلاتے ہیں اور اس کے اخوات کیا ہے؟ ظنہ افعال قلوب ایک ہے کیا؟ بہت سارے افعال قلوب ہے. 7-8 تو آپ کو پہلے بتایا ہے، شرع عوامل نے سوتی میں اور بھی اضافہ کیا. ظنہ، علمہ، حسبہ، رعا، یہ سب افعال قلوب ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ 2 مفعول کو نصب دینا ہے. 2 مفعول اصل میں کیا ہوتا تھا؟ 2 مفعول مبتدا خبر تھا. بعد میں ظنہ نے دونوں کو نصب بنایا. ایک اپنا پہلا مفعول بنا دیا، دوسرا مفعول بنا دیا. تو پہلے مفعول مسند الیہ شمار ہوتا ہے، دوسرا مفعول مسند شمار ہوتا ہے.
نمبر 7 والمفعول الثالث لارا و اخواتها، اور مسند کا 7واں قسم ارا اور اس کے بہنوں کا تیسرا مفعول ہے۔ اخوات بہن ہے نا، بہن کا مطلب یعنی اس کے ہم مثل، یہ حقیقی بہن تو نہیں ہے۔ ارا اور عالمہ، ارا اور عالمہ کے لیے کتنا چاہیے؟ 3 مفعول چاہیے، 2 مفعول سے بھی گزارا نہیں ہوگا، ان کا پیٹ بڑا ہے، 2 روٹی کافی نہیں ہے، بس یہ 3 روٹی چاہیے۔ تو تیسرا مفعول مسند ہے، واضح ہے نا مطلب؟ تیسرا مفعول، دوسرا مفعول مسند الیہ ہے، پہلا مفعول کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی فرق ہے۔ نمبر 8 دوسرا مفعول مسند الیہ ہے، دوسرا مسند الیہ ہے، تیسرا مسند ہے، پہلا مفعول نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے۔ یہ دوسرا اور تیسرا اس لیے علم نحو میں بتایا تھا کہ ارا کا پہلا مفعول حذف کر سکتے ہیں، اما دوسرا تیسرا حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی بتایا ہے، کیونکہ مسند الیہ تو حذف نہیں کر سکتے ہیں نا جب تک قرینہ نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو۔ نمبر 8 والمصدر النائب عن فعل الامر سعیا فی الخیر، مسند کا 8واں قسم، آخری قسم، وہ مصدر بھی مسند ہے جو فعل امر کا نائب ہو، یعنی فعل حذف کیا، اس کی جگہ پر مفعول مطلق کو کھڑا کیا گیا ہے، فعل امر کی جگہ پر نہ ہو۔ سعیا فی الخیر یعنی خیر میں کوشش کرو، یہ امر کا معنی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اسعی سعیا، امر کا صیغہ حذف ہو گیا، اس کے بعد سعیا مصدر کو اس کی جگہ پر نائب بنا دیا، تو یہ بھی مسند شمار ہوگا۔ اور شاید یہ تو نیا سنا ہے آپ نے مسند کا 8واں قسم، باقی سب پہلے پڑھا ہوا ہے۔ ومواضع المسند الیہ 6، ٹائم کیا ہوا ذرا دیکھ لو، ہم اس بات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو کریں گے، نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کریں گے۔ ہاں ٹائم ختم نہیں، ویسے ریکارڈنگ میں کہ 25 کم از کم 26-27 منٹ ہونا چاہیے نا، 20 منٹ کی کلاس تو مذاق ہو جائے گا۔ آسان ہے، وہ مسند الیہ کے مواضع پڑھیں گے۔ وہ مواضع المسند الیہ 6، مسند کے 8 بتا دیا، مسند الیہ کے کتنے موارد ہے؟ 6 ہے، 8 نہیں ہے، 6 ہے۔ نمبر 1 الفاعل، پہلا فاعل مسند الیہ ہے، للفعل التام او شبہہ، فعل تام کے لیے یا فعل تام یا شبہ فعل تام، یہ شبہ فعل تام سے مراد یہ اسماء افعال ہونا چاہے، ان کا جو فاعل ہے نا وہ مسند الیہ شمار ہوتا ہے۔ نہ ہو فعادہ، جیسا کہ اس مثال میں فعادہ، فعادہ نہیں فعادن ہے، فعادن فاعل ہے، و ابوہ فاعل ہے، من قولک حضر فعاد العالم ابوہ، العالم ابوہ۔ ہاں یہ شبہ فعل سے مراد اس فاعل کا صیغہ ہے، اس فاعل اس مفعول کو شبہ فعل کہتے ہیں نا، تو فعل تام اور شبہ فعل تام کا فاعل مسند الیہ ہے۔ واضح ہو گیا؟ شبہ فعل سے کیا مراد ہو گیا؟ اسم فاعل، صفت مشبہہ، اسم تفضیل، یہ ساری چیزیں شبہ فعل ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے اسماء افعال کہا، یہ غلطی ہو گئی ہے، اپنے بیان کو واپس لینا پڑے گا، ورنہ ہمارے خلاف جو ہے توہین نحویین کے مقدمت چلائیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس مثال میں فعادن ہے، فعاد ایک شخص کا نام ہے، ابوہ اس کا باپ، یہ دونوں فاعل بن گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ جملہ بنایا، حضر فعادن، فعاد صاحب تشریف لایا، العالم ابوہ، ایسا فعاد جس کا باپ عالم ہے۔ یہ حضر کا مثال تو پہلے بھی آیا تھا، فعل تام کے لیے۔ وعلیکم السلام، وہاں تو فعل کے لیے مثال دیا تھا، یہاں فاعل کی مثال دے رہے ہیں نا۔ فعل مسند بنتا تھا، فاعل مسند الیہ بنتا ہے، ابھی فعادن کے لیے مثال دیا ہے۔ العالم یہ اسم فاعل ہے، ابوہ اسم فاعل کا فاعل ہے، اسم فاعل کا فاعل، وہ بھی مسند الیہ ہے۔ نمبر 2 اسماء النواسخ کانا و اخواتها و ان و اخواتها، مسند الیہ کا دوسرا قسم نواسخ کے اسماء، اس کا اسم مسند الیہ بنتا ہے، جیسا کہ کانا کا اسم اور کانا کے اخوات کا اسم، انا کا اسم اور انا کے اخوات کا اسم، یہ سب مسند الیہ ہے۔
نحو المطر من قولک کان المطر غریزن، غزیرن ہے نا، غریزن نہیں ہے، غزیرن. ونحو ان المطر غزیر، دو مثالیں دی ہے. بے شک بارش تیز ہے، موسلادھار بارش کو غریز یا غزیر کہتے ہیں. غزیر یہاں پہ غزیرن کسی نے لکھا ہے، غزیر ہو تو اس میں تصغیر کا صیغہ ہوگا. بے شک بارش موسلادھار اور تیز ہے. اس جملے کا ترکیب کرو، جملے کی ترکیب کیا ہوگی؟ کانا افعال ناقصہ، المطر اس میں کانا، غزیرن خبر کانا ہو جائے گا. ابھی اس میں مسند اور مستعلیہ کو ڈھونڈ لو. مطر کیا ہے؟ غزیرن جو ہے یہ مسند الیہ ہے. نہیں، غلط ہو گیا نا. کانا کی خبر تو مسند ہوتا تھا، پہلے بتایا. کانا کا اسم مسند الیہ ہے اور غزیرن خبر ہے اور مسند ہے. ونحو ان المطر غزیرون یا غزیرون، یہ تو ان کی مثال ہے. ان حرف الفعل، المطر اس میں ان مسند الیہ ہے اور خبر مسند ہے. مطر جو ہے یہ اسم ہے. ہاں. نمبر 3 والمبتدا الذی لہ خبر. مسند الیہ کا تیسرا قسم مبتدا ہے جس کے لیے کوئی خبر ہو. اب یہاں پہ یہ جس کے لیے کوئی خبر ہو کیوں کہا؟ کیونکہ مبتدا وصفی کو نکالنا ہے. مبتدا اسمی کی بات کر رہے ہیں. مبتدا اسمی مسند الیہ بنتا ہے جس کے لیے خبر ہوتا ہے، مبتدا خبر. اما مبتدا وصفی کے لیے خبر نہیں ہے. مبتدا وصفی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فاعل ساتھ مسات خبر ہوتا ہے. نحو العلم من قولک العلم نافعون، جیسے کہ اس مثال میں العلم مبتدا ہے، مسند الیہ ہے. العلم نافعون، علم فائدہ مند ہے. نافع خبر ہے، خبر ہے، مسند ہے. مبتدا مسند الیہ ہے، خبر مسند ہے. نمبر 4 والمفعول الاول لظن و اخواتها. ظن اور اس کے بہنوں کا جو پہلا مفعول ہے نا وہ مسند الیہ ہے. کیونکہ وہ اصل میں ہاں یہ اصل میں مبتدا ہے. والمفعول الثانی لارا و اخواتها و اخواتها، اس پر عطف ہے ارا پر. اور ارا اور اس کے بہنوں کا جو دوسرا مفعول ہے وہ مسند الیہ ہے. کیونکہ ارا کا 3 مفعول ہے، ان میں سے پہلا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیسرا مسند ہو گیا. دوسرا مسند الیہ ہوگا. نمبر 6 ونائب الفاعل. نائب فاعل مسند الیہ ہے. کقول تعالی ووضع الکتاب، کتاب ہے. کتاب رکھا گیا، تو یہاں پہ کتاب نائب فاعل وضع ہے. ثم ان المسند والمثل یتنوعان الی 4 اقسام. پھر مسند مسند الیہ کو دوبارہ 4 اقسام بناتے ہیں. اگر ٹائم ختم ہو تو یہیں پہ دکھانا پڑے گا آپ کو، کلاس کو بھی دکھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ورحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. لازمتی یا اللہ یا اللہ.